بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی تقاریر اور بیانیات سے تنہا کشمیر کا بیانیہ بدل کر دکھا دیا، مگر دفتر خارجہ اور دیگر اداروں نے وزیر اعظم کی کوششوں اور کشمیریوں کو جدوجہد کو ناکام بنایا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں شیریں مزاری نے کہا کہ اگر ہمارا دفتر خارجہ وزیر اعظم کے بیانیے کو لے کر چلتا تو حالات مختلف ہوتے، چاہے عالمی سیاست جو بھی ہو، دفتر خارجہ کام کرتا تو کشمیر پر ہماری بات ضرور سنی جاتی۔ شیریں مزاری نے کہا کہ ہمارے سفارتکار 3 پیس سوٹس اور کلف لگے کپڑے پہنے اور فون کرنے کے سوا کچھ کرنے پر تیار نہیں ہے۔ کیا پاکستان برکینا فاسو جتنا سفارتی وزن بھی نہیں رکھتا جس نے امریکہ کے خلاف قرارداد منظور کرا لی؟ ملکی سیاست خصوصاً اپوزیشن کی بات کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جاگتے رہنا، دونوں بڑی جماعتوں کو صرف NRO چاہیے۔ کہا اپوزیشن کوئی تحریک نہیں چلا رہی، یہ اپنے کیسز سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ مریم نواز پیشی پر ایسی آئیں جیسے قلعہ فتح کرنا ہو۔ شیخ رشید نے کہا کہ مریم نواز کی نیب پیشی پر پورے پاکستان سے پتھراؤ گروپ لایا گیا۔ مریم نواز خود نااہل ہو گئیں، اب وہ چاہتی ہیں کہ شہباز شریف بھی نااہل ہو جائیں۔ اس ساری چیز کا مقصد سوائے اپنے کیس سے توجہ ہٹانے کے اور کچھ نہیں۔ جس چیز کا انتظار ہے یعنی APC، اسی کی تاریخ نہیں آ رہی۔ اور اسی پریس کانفرنس کے دوران شیخ رشید احمد نے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو غلط فہمیاں تھیں دور ہو رہی ہیں، رہی صحیح کسر کل آرمی چیف اور DGISI کے دورہ سعودی عرب سے پوری ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے اچھی خبریں آئیں گی۔ پہلے ہی تعلقات جو ہیں تھوڑی بہت اگر جو غلط فہمیاں تھیں دور ہو چکی ہیں۔ کل آرمی چیف اور جنرل فیض DGI جو ہے وہ جائیں گے، تو اگر تھوڑا بہت کوئی ماشا تولا فرق رہ گیا وہ بھی دور ہو جائے گا، اور پاکستان آگے سے بھی زیادہ تاریخی طور پر اس دوستی کو آگے لے کر بڑھے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سستی بجلی کے حصول کے لیے 27 بجلی گھروں نے حکومت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے ہیں۔ منافع کی ادائیگی ڈالر کی بجائے روپے میں ہوگی۔ تفصیل جانیں گے اشرف ملخم سے۔ اشرف جی، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، اس میں 3 قسم کی کیٹیگریز ہیں۔ ایک وینڈ انرجی والے بجلی گھر جو وینڈ انرجی سے بجلی پیدا کرتے ہیں، ان کو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے کہ ان کے ساتھ حکومت کا پہلے طے ہو چکا تھا، معاہدہ ہو چکا تھا کہ ان سے بجلی خریدی جائے گی 25 روپے فی یونٹ کے حساب سے۔ جبکہ اب جو معاہدے کے بعد ان کو MOU سائن ہوا ہے، اس کے بعد ان سے بجلی کی قیمت 25 روپے سے کم کر کے 1400 روپے فی یونٹ ہو گئی ہے، جس سے حکومت کو تقریباً 700 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ دوسرے 2 جو اس کے بعد کیٹیگریز ہیں، ایک ہے جو 1994 کی پاور پالیسی کے تحت بجلی گھر لگے تھے، دوسرا جو ہے 2002 کی پاور پالیسی کے تحت بجلی گھر لگے تھے۔ ان میں سے جو بڑی 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک تو جو ان کو ادائیگیاں جو منافع کی ہوں گی وہ بجائے ڈالرز کو روپے میں ہوں گی، اور ڈالر کا ریٹ جتنی بھی لائف ان پروجیکٹس کی اس کا ریٹ 148 روپے مختص کر دیا گیا۔ اس پہ تبدیلی نہیں ہوگی، ڈالر کا ریٹ مارکیٹ میں جو بھی ہو یہی ریٹ طے ہوگا۔ دوسرا ہے کہ جو پہلے کمیٹی بنی تھی انہوں نے ریکوری ڈالی تھی کہ 104 ارب روپے ان دونوں پاور پالیسی کے تحت بننے والے یونٹ سے وصول کیے جائیں۔ اس کے لیے نیپرا کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ نیپرا اور بجلی گھر ان کے مذاکرات کے بعد وہ ریکوری کا طریقہ کار طے کریں گے، ساتھ یقین دہانی کرائے گی نجی بجلی گھروں کے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی نیپرا میں۔ جی بہت شکریہ اشرف ملخم۔ اور اسی معاہدے سے متعلق وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ ماضی میں بجلی سے متعلق غلط پالیسیز کی وجہ سے ملک گردشی قرضوں کی لپیٹ میں آیا، مہنگی بجلی سے صارفین اور برآمدات دونوں متاثر ہوئے۔ ان کانٹریکٹس کو جو کہ ماضی کی حکومتوں نے سائن کیے تھے، اس بات کا خیال کیے بغیر کہ اس سے ہمیں مستقبل میں کتنی مشکلات پیش آئیں گی، اس میں بڑی بڑی چیزیں تو یہی تھیں کہ ایک تو بغیر کسی پلاننگ کے جنریشن پلانٹس لگائے گئے۔ اب جنریشن پلانٹس کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کم عرصے میں بن جاتے ہیں، اس میں اور بھی انسینٹیوز ہوتے ہیں جو کہ اس کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب اہم خبر، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ DGISPR کے مطابق کورونا سے نمٹنے کی حکمت عملی اور انسداد پولیو مہم بحالی پر گفتگو ہوئی۔ کورونا کے دوران پولیو مہم مؤثر انداز میں چلانے کے لیے محفوظ آغاز اور کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ بل گیٹس نے وسائل کی کمی کے باوجود
کورونا کے خلاف پاکستان کی کامیابی کو سراہا۔ بل گیٹس نے کہا کہ انسداد پولیو مہم میں پاکستان سے تعاون جاری رکھیں گے۔ بل گیٹس نے مزید کہا کہ پاک فوج کی انسداد پولیو مہم میں کوششیں قابل تعریف ہیں۔ پاک فوج نے ہر جگہ انسداد پولیو مہم کی رسائی یقینی بنائی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کو پولیو فری بنانا قومی مقصد ہے۔ پاکستان کو پولیو فری بنانے کی قومی کوششوں کا حصہ ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ انسداد پولیو کی کوششوں میں رضاکاروں، سیکیورٹی اہلکاروں، ہیلتھ ورکرز کا بھی اہم کردار ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ NCOC کے ذریعے دستیاب وسائل کا صحیح استعمال کیا۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس کے بعد رضا ربانی بریف کر رہے ہیں۔ امینڈمنٹ ایسی ہے کہ شاید اگر آپ ہٹلر اور موسولینی کے دور میں اگر آپ چلے جائیں تو شاید اس فسطی دور کے اندر ایسی امینڈمنٹ موجود ہو جو گسٹاپو کے پاس یہ پاورز ہوں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو انویسٹیگیٹنگ افسر ہو، اور میں آپ کو صرف خلاصہ بتا رہا ہوں، جو انویسٹیگیٹنگ افسر ہو اس کے پاس لامحدود پاورز ہوں، اور ان لامحدود پاورز کے اندر آپ کے میرے ٹیلی فون کالز کی ٹیپنگ، آپ کے میرے کمپیوٹرز کے اوپر جو انفارمیشن آ رہی ہے اس پہ ایکسیس، اور یہ انہوں نے کہا ہے ناٹ لمیٹڈ ٹو، یعنی کہ یہ تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ بھی اگر وہ کچھ اور اس کے ذہن میں اشتراح آتی ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ تو یعنی کہ یہ آپ کے جو آئی اوز ہیں ان کو ایسی پاورز دے دے گا کہ شاید ایسی پاورز ان کو فسطائیت کے دور میں بھی نہ ملی ہوں۔ تیسرا جو قانون ہے جو ابھی تک پاس نہیں ہوا وہ اینٹی منی لانڈرنگ کا ہے، اور وہ اینٹی منی لانڈرنگ کا بھی جو بل ہے وہ اس میں اینٹی منی لانڈرنگ کے بارے میں جو مختلف چیزیں دی گئی ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن اس سے ایک چیز ضرور ہوگی کہ پوری قوم۔ رضا ربانی کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور مختلف بلز کا، حکومتی بلز کا حوالہ دے رہے ہیں۔